وداعی کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ کو نہ ستاؤ، عائشہ کو نہ ستاؤ، میری بات عائشہ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ عائشہ کو نہ ستانا۔ تو چھوٹی بچی تھی اس وقت میں بھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بچی تھی اور دروازے سے چمٹ کر رو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ام رومان سے فرمایا کیا میں تم کو نہیں کہا تھا اس سے پہلے کہ تم عائشہ کو نہ ستاؤ؟ تو ام رومان کہنے لگی کہ یہ ہماری باتیں یہ اپنے ابا کو جا کر لگاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہے کچھ بھی ہے، لیکن تم میری ایک بات یاد رکھنا کہ عائشہ کو نہ ستانا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو بچیاں کھیلتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور کھیل دو قسم کا ہوتا تھا، ایک کھیل تو گڑیاں بنا کر کھیلنے کا اور ایک جھولا جھول کر کھیلنے کا کھیل ہوتا تھا۔ تو وہ گڑیاں بنا کر کھیل رہی تھی، محلے کی ساری بچیاں جمع تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا تو بچیاں تو بھاگ گئیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان گڑیوں کو پیچھے چھپا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر میں آواز دے کر بچیوں کو بلا کر فرمایا آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ یہ غائب محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں، تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہی ہیں، چھوٹی بچی تھی، اور ان کے یہاں ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، گھوڑا یعنی گھوڑیاں بناتے ہیں ایسے گھوڑا بنا کر رکھا تھا، اور اس گھوڑے کے پر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کہیں گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو فوراً بول پڑی کیا سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ تو اتنا حاضر جوابی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جواب دے دیا، اور کتنی یعنی چھوٹی سی بچی تھی لیکن ان کو تاریخ پر کتنی گہری نظر تھی، کتنی یادداشت تھی، فوراً جواب دے دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے۔ تو بہرحال مراد کیا ہے؟ ایک تو مراد دل میں یہ لیا کہ وہ تخت جو ہوا میں اڑتا تھا، وہ یعنی سلیمان علیہ السلام کی سواری تھی وہ، اور اس کے پر تھے اور ہوا میں اڑتا تھا، وہ اس طرح اشارہ کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لحاف میں لپیٹ کر سوتی تھی، اور اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہ خاص ان کی خصوصیت تھی، کسی بیوی کو یہ تمغہ نہیں ملا ہے، یہ شان کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوئی، جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرماتی تھی، ایک ہی گدے میں اور ایک ہی لحاف میں لپٹے ہوتے تھے، اور اسی اثنا میں قرآن کریم بھی نازل ہوتا تھا۔ یہ شان جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کسی اور بیوی کو یہ عظمت نہیں ملی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان اور بزرگی اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور آپ کا آخری وقت تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پرواز کر گئی، یعنی آخری وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی جو پرواز کر گئی ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر تھا۔ آپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو کسی اور خاتون کو دنیا کی نہیں ملی، اتنی بڑی خصوصیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری قیام گاہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما ہیں اور قیامت تک وہیں آرام فرمائیں گے، اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہے جس میں آپ رہتی تھیں۔ اسی مکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قیام گاہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی۔ یہ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری
جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوتی تھی تو صحابہ کرام ہدایہ بھیجنے میں بہت اہتمام فرماتے تھے. ہر گھر سے ہدیہ آ رہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. تو دوسری بیویوں کو دیکھنے کے بعد تکلیف ہوئی کہ ہمارے یہاں جب حضور ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ہدایہ نہیں آتے، ہدیے نہیں آتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جب ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہدیے زیادہ آتے ہیں. تو بولنے کی تو ہمت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ کی لخت جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا نور چشم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اس بات کے پہنچانے کے لیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ازواج مطہرات کی درخواست پیش کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو. یہ محبت کہ عائشہ تو وہ میری بیوی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لحاظ میں لیٹا رہتا ہوں. تو اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرماتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. ازواج مطہرات نے جب بہت زیادہ فتوحات ہونے شروع ہوئے تو ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ اب ہمارے نان نقطے میں ذرا اضافہ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے نان نقطہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں آپ کی ساری بیویاں بیٹھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقطے کے بڑھنے کی درخواست کریں، نقطہ بڑھانے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج یہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی شان کی وجہ سے یہ چاہتے نہیں تھے کہ میں دنیا کی عیش اور دنیا کی راحت حاصل کروں، اس لیے آپ کو یہ پسند نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدانہ زندگی گزارنا چاہتے تھے. اور بیویوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہمارے نقطے میں بڑھوتری کر دیجئے، بڑھا دیجئے. اسرار تھا، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہی ہیں نقطے کے بڑھانے کے لیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے کے لیے اور مارنے کے لیے آگے بڑھے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے. تو یہ دونوں تو اٹھا گئیں لیکن دوسری بیویاں اپنے اس مطالبے پر جمی رہی کہ آپ ہمیں کچھ ہمارا نفقہ بڑھا دیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے یہاں نہیں جاؤں گا. 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے یہاں میں نہیں جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبوی سے لگ کر ایک روم ایک کمرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر حصے میں قیام فرمایا اور 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے بات نہیں کیا اور ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں. تو منافقین نے شہرت برپا کر دیا مدینے کے اندر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا. صحابہ سارے پریشان، سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں. کس کی ہمت ہو، کس کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوچھیں کیا اللہ کے نبی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، کوئی صحابی اس کونے میں بیٹھ کر روتے ہیں. ایک طوفان ہے مدینے کے اندر میں اور غم چھایا ہوا ہے اور ہمت کس کی ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کیا اور دروازے پر جا کر دستک دیا، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا. آپ واپس چلے گئے. پھر دوبارہ آئے، پھر سوال کیا کہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ جواب نہیں ملا. آپ واپس چلے گئے. پھر سوال کیا تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. فرمایا اللہ کے نبی ہماری عورتیں قریش کی بڑی فرما بردار تھی، وہ ایسی نہیں تھی. جب یہاں مدینہ پہنچی اور انصار مدینہ کی عورتوں سے ان کا ملاپ ہوا اور تعلقات ہوئے تو ان کے اثرات پر پڑ گئے ہیں. اس کی وجہ سے اس طریقے سے مطالبات کرتی ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیوی اگر ایسا مطالبہ کرتی تو میں اس کی اچھی طریقے سے خبر لیتا اور مار اس کی پسلی توڑ دیتا. لیکن اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم
اور کہنا یہی مقصد تھا یہ کہنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا غم ہلکا ہو جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کے آثار ہو تو میں پوچھ سکوں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور غم ذرا ہلکا ہوا اور آپ ذرا مسکرا دیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہیں، کوئی چادر بھی نہیں ہے، وہ باندھ بدھی ہوئی ہے اور اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر پڑے ہوئے ہیں، اور گھر کے کونے میں نظر کیا تو دیکھا کہ گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک کونے میں چند مٹھی جو پڑے ہوئے ہیں، یہ کل کائنات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیا تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رہا گیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ یہ ناحق ہیں اور گمراہی پر ہیں، اور ان کی یہ شان و شوکت کے ان کے یہاں اتنی عظیم عظیم نعمتیں اور یہ سونے چاندی میں پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کے یہاں بھی تو کچھ نعمتیں ہونی چاہیے۔ آپ اللہ سے کیوں دعا نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کچھ نعمتوں سے نواز دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، جب یہ جملہ سنا تو سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کیا عمر ابھی تجھے یقین نہیں ہوا؟ کیا تجھے ابھی یقین نہیں ہوا؟ کیا تو دنیا کی نعمت کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو میرے سامنے بہت پہاڑ کو رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو سونا بنا دوں، لیکن میں نے دنیا کو نہیں چاہا، میں نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ ہمیں جلدی کی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں تو ہمیشہ باقی رہنے کی نعمت چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینہ گزرنے کا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایلا کا حکم دیا۔ ایلا کہتے ہیں کہ بیوی کو اختیار دے دینا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایلا کی آیت نازل فرمایا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں جو ہے روزانہ دن گنتی تھی، حضور نے ایک مہینے کا قسم کھایا تھا کہ ہم گھر میں نہیں آئیں گے، بات نہیں کریں گے، تو میں روزانہ ایک ایک دن گنا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 29واں دن تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے سے نیچے اترے اور سیدھے میرے مقام میں پہنچے، تو میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہینہ پورا ہو گیا؟ ابھی تو ایک مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ مہینہ 29 کا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کہنے سے پہلے میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ جو بات میں تجھے سناؤں گا تو اس بات کے سننے کے بعد جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابو اور امی جان سے مشورہ کرنا اور مشورہ کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورے کی بات رہے گی تو میں ضرور مشورہ کروں گی، اور اگر مشورے کی بات کی اگر نوبت نہ آئے تو میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ الاحزاب کی آیتیں پڑھ کر سنایا یا نساء النبی من یأت منکن یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کا مطالبہ کرتی ہو اور دنیا کا نفع کا مطالبہ کرتی ہو، مانگ کرتی ہو، فتعالین تو آؤ اللہ کا نبی تمہیں دنیا کی مال و متاع دے کر فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تم کو دنیا کی دولت دے کر اور دنیا کا نفع دے کر تم کو الگ کر دے، یعنی طلاق دے دے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کی بیوی اور دنیا کی محبت یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ نبی کی بیوی بھی رہے اور دل میں دنیا کی محبت بھی بساوے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو دنیا کی محبت کو لو
یا اللہ کے نبی کی محبت کو لو، اللہ کی محبت کو لو، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کرو۔ اگر تم دنیا کو چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اختیار کیا ہے، اب چاہے تو اللہ کو چاہو، اللہ کے نبی کو چاہو اور اللہ کے ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کو پسند کرو، یا اگر چاہو تو دنیا کو پسند کرو، تمہیں اختیار ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اور اگر تم چاہتی ہو تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور یوم آخرت کو، یعنی آخرت کے گھر کو، جنت کو چاہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک صفت عورتوں کے لیے اور ایسی نیک بیویوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے اپنے ابو جان سے مشورہ کروں، اپنی امی سے مشورہ کروں؟ میں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، دار آخرت کو چاہا۔ یہ محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حالانکہ سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے ابو اور امی سے مشورہ کر لینا، اجازت دیا تھا، لیکن پھر بھی کیا کہتی ہے، کیا میں اس معاملے میں اپنے ابو اور امی سے مشورہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں نے اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو پسند کر لیا۔ پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسری بیویوں کے یہاں جائیں گے تو میرا یہ جواب تو نہ بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، خیر خواہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پہلے تمہارا جواب سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں یہ آیتیں پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گہری محبت تھی، کیا کیا فضیلتیں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں لے کر گئے، غزوے میں، اور ان کے ساتھ میں ان کی دوسری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی۔ یہ دونوں بیویاں ساتھ میں چل رہی تھیں، لیکن کہیں پڑاؤ پڑ جاتا تھا راستے میں، جہاں رکنے کا موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کجاوے سے لگ کر وہاں تیار ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر جو ہے وہی آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کجاوے کے پاس ہوتا تھا۔ اتفاق سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ تم میری سواری میں سوار ہو جاؤ اور میں تمہاری سواری میں سوار ہو جاؤں۔ کجاوا جو اندر سے بند رہتا، اوپر سے بند رہتا تھا، اور اندر اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹھتی تھی۔ تو اس طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری میں بیٹھ گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری میں بیٹھ گئیں۔ جب آئندہ آگے منزل پر قافلہ رکا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تو انہیں وہ تو پتہ نہیں ان کو، اس میں تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری وہاں ٹھہرا کر دیا جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تھی، اور جس میں سوار تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور وہاں ٹھہر گئے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انتظار فرماتی ہیں کہ حضور کب آئیں گے، حضور کب آئیں گے، حضور کب آئیں گے۔ کافی دیر ہو گئی تو صبر کا پیمانہ چھلک گیا، تو اپنے کجاوے سے نیچے اتر گئی اور زمین پر پیر رکھ کر کہتی ہیں کہ زمین کا کوئی بچھو اگر مجھے ڈس دے، یہ مجھے پسند ہے، میں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں، ان کو بلا تو نہیں سکتی ہوں۔ یہ غم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ آنے کا۔ اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعریف کریں میرے بھائیوں، کیا ان کی فضائل بیان کریں۔ جس زندگی کی جس شعبے پر آپ مجھے رکھ دیجیے، اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں فقہا نے لکھا ہے، جن کو اگر ہم بیان کریں گے تو ایک مہینہ تو کیا ایک سال گزر جائے تو ان کے مناقب پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں خادمہ تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خادمہ ہونے کے باوجود، نوکرانی ہونے کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوری مکمل خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود فرماتی تھی. سر میں تیل لگانا ہے، کنگھی کرنا ہے، کپڑے صاف کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو بستر بچھا کر آرام کروانا ہے، یہ ساری خدمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتی تھی. کسی کو موقع نہیں دیتی تھی خدمت کرنے کا، خود اپنے اعتبار سے خدمت فرماتی تھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کھانا اس میں کھاتے تھے گھر میں بیٹھ کر، تو ایک ہی دسترخوان پر اور ایک ہی برتن کے اندر، اور جس برتن میں آپ پانی پیتے ہیں اسی برتن میں حضور پانی پی رہے ہیں، اور بعض مرتبہ پوچھ کر پیتے ہیں، اے عائشہ تم نے کس طرف سے پانی پیا ہے، میں بھی اسی طرف سے پانی پیوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. آپ کی کیا فضائل اگر آپ کی عبادت کو گنا جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، تو زہد، قناعت والی زندگی، صابرانہ زندگی، اور عبادت کے اعتبار سے تہجد کی پابند تھی. تہجد کی پابند، ہمیشہ ہر حالت میں تہجد کبھی ناغا نہیں کرتی تھی پوری زندگی. کبھی اتفاق سے زندگی میں کبھی ایسا موقع ہوتا کہ تھکان ہو جاتی اور کبھی جو ہے رات میں بیداری نہیں ہوتی اور سوئی رہتی، تو صبح فجر کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے تہجد ضرور پڑھتی، ادا کرتی. ایک مرتبہ آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو دیکھا تو آپ نماز پڑھ رہی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سی نماز ہے اس وقت کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اتفاق سے تہجد کے وقت میں بیدار نہ ہوتی تو ضرور اس کی پھر قضا کر لیتی، اس کو ناغا نہیں کرتی تھی کہ محتاج ہیں تہجد کے. آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اکثر روزے رکھتی تھی، روزے کے اکثر کبھی اتفاق سے کبھی چھوڑ دیا، لیکن عام طور پر اکثر جو ہے آپ روزے رکھا کرتی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، محرم کا مہینہ تھا، آپ روزے سے تھیں اور گرمی کڑاکی کی تھی. لوگ گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے بدن پر پانی کے چھینٹے مارتے تھے، ایسی شدید گرمی تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں. عبداللہ بن زبیر کو رہا نہیں گیا، فرمایا تم افطار کیوں نہیں کر لیتی؟ کہ روزہ فرض تھوڑی ہے کہ تم اتنا شدت کے ساتھ روزہ رکھتی ہو کہ اتنی سخت گرمی اور لوگ تو اپنے اوپر پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں اور تم ایسی حالت میں روزے سے ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اگر یہ نہ سنی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک سال عبادت کا ثواب ملتا ہے اس ایک روزے کی برکت سے، تو میں اس کی محتاج ہوں کہ میرے گناہ دھل جائیں اور مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فضیلت نہ سنتی تو میں روزہ نہ رکھتی. میں نے زبان سے فضیلت سن چکی ہوں تو پھر میں روزہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ اہتمام تھا. سخاوت کا کیا اہتمام تھا؟ آپ جو ہے بڑی سخی تھی، یعنی فیاض قلبی والی، ہمیشہ خرچ کرنے میں آپ کا ہاتھ کھلا رہتا تھا، گھر میں کوئی چیز باقی سے رکھتی تھی. آپ کی ایک بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دو بہنیں تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ گھر میں کچھ چیز رہنے نہیں دیتی تھی، جو آیا خرچ کر دیا، سب کچھ خرچ کر دیا. اور اکثر لوگوں سے جو قرض لیا کرتی تھی. ایک صاحب نے فرمایا اسماء کا قرض چاہیے، کہنے لگی کہ قرض تو میں اس لیے لیتی ہوں، قرض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا ہے آدمی اس نیت سے اگر قرض لے دینے کی نیت سے اور وہ قرضدار اگر ہو جائے اور اس کے دینے کی نیت ہو تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے. تو میں قرض اس لیے لیتی ہوں تاکہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ رہے ہمیشہ ہر حالت میں، اس لیے میں ہمیشہ قرض کی حالت میں رہتی ہوں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ طریقہ تھا کہ آپ فوراً خرچ نہیں کرتی تھی بلکہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کچھ رقم جمع ہو جاتی تو پوری کی پوری رقم پھر اس کے بعد خرچ کر دیتی تھی. یہی کا مزاج تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. ایک مرتبہ ایک سائلہ مانگنے والی دروازے پر آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اس کے ساتھ میں جو چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے تھے
گھر میں کھٹولا تو کوئی چیز گھر میں دینے کے لیے نہیں تھی، تو دیکھا کہ کونے میں 3 کھجور پڑے ہوئے تھے، وہ 3 کھجور لے کر آئی اور 3 کھجور اس سائلہ کو، اس مانگنے والی کو دے دیا۔ اس سائلہ اور مانگنے والی نے ایک کھجور ایک بچے کے ہاتھ میں دیا اور دوسری کھجور دوسرے بچے کے ہاتھ میں دیا۔ دونوں بچوں نے کھجور اپنے اپنے منہ میں ڈال کر کھا لیا۔ وہ سائلہ نے اپنا کھجور منہ میں رکھا تو ایک بچے نے اپنی امی کو اشارہ کیا، مانگا، کھجور مانگا، تو وہ سائلہ اور وہ ماں اپنے اس کھجور جو منہ میں ڈال چکی تھی نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا اس بچے کو دیا اور ایک ٹکڑا اس بچے کو دیا، اور دینے کے بعد وہ بچے کو کھجور کھا لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مطلب دیکھ رہی تھی، رہا نہیں گیا، فوراً رونے لگ گئی کہ ایک ماں کے اندر اپنے بچوں کی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ خود بھوکی رہتی ہے اور بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ بہت سخی تھی، کھول کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 1 لاکھ درہم ہدیہ بھیجا ملک شام سے، وہ ہدیہ آیا 1 لاکھ درہم کا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہدیے کو بانٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ شام ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو جھاڑ دیا، یعنی 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا گھر میں۔ تو خادمہ کہنے لگی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ماں عائشہ کہ آپ تو روزے سے ہیں اور کم سے کم افطار کے لیے ایک درہم تو رکھ لیتی، 2 درہم تو بچا لیتی تاکہ افطار کا انتظام ہو جاتا۔ تو کہنے لگی ارے پگلی تو نے مجھے کیوں یاد نہیں دلایا، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں 2 درہم ایک 2 درہم رکھ لیتی افطار کے لیے۔ تو یہ فیاضی تھی، یہ مشاہدہ دینی تھی کہ خرچ کرنے کا اتنا زیادہ مانتا۔ عبادت دیکھو تو یہ حالت عبادت تھی، اور علم اور احادیث کا علم اور قرآن کی سمجھ اس کو اگر دیکھیں تو مدینے میں جتنے صحابہ علم کے پہاڑ بنتے جاتے تھے، اگر کسی مسئلے میں مشکل حل نہ ہوتا کہ مسئلہ، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرماتے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹکی میں، معمولی چٹکی میں اس مسئلے کو حل فرما دیتی جو تمام کے تمام صحابہ مل کر بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے۔ علم کا یہ شان، آپ کے احادیث کی یہ شان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تحقیق کرتی، جب تک تشفی نہیں ہوتی، قلبی اعتبار سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس وقت تک اس حدیث کو بیان نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے احادیث کے اندر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں کبھی کہیں کوئی غلطی نہیں ملتی ہے، لیکن دوسرے صحابہ کچھ بات سنا لے لیا، اس کی تحقیق نہیں کیا اور بعض مرتبہ اس حدیث کو روایت کر دیا، اور اس کی اصلاح کی بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی تھی کہ نہیں، تم نے بعض بات کو سنا اللہ کے نبی کی اور بعض بات کو سنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہاری غلطی ہوئی ہے۔ جیسے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں احادیث میں۔ بہرحال میرے بھائیوں، علم کا ایک پہاڑ تھی۔ زہد کے اندر دیکھو تو تقوی کے اعلیٰ معیار پر، جو روزوں میں دیکھو تو سب سے آگے، خرچ میں دیکھو تو سب سے آگے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک فضیلت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں 18 آیتیں قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ آپ کی برات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا تعلق اسی واقعے کے ساتھ ہے کہ اسی شان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، ان آیات کو اتارا ہے۔ واقعات کیا پیش آیا، یہ آیات مبارکہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی ایک بہت لمبی داستان ہے، ایک بہت لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں غزوات میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے، جس بیوی کا نام اس قرے میں نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جس کا نام ہے غزوہ بنی المصطلق، غزوہ بنی المصطلق، یہ عرب میں قبیلہ تھا۔ اس غزوے کو لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی بہت کثیر تعداد میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین مدینہ جو تھے، مدینے میں جماعت کی منافقین کی
ان کا ایک مزاج تھا کہ اگر کسی غزوے کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہاں جنگ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا تو منافقین پیچھے رہ جاتے بہانہ بنا کر، اور کسی غزوے کے بارے میں اگر معلوم ہوتا کہ اس غزوے میں کوئی جہاد نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ یہ فتح ہو جائے گی تو منافقین اس غزوے میں شامل ہو جاتے، ساتھ میں ہو جاتے۔ تو یہ غزوہ جو غزوہ بنی المصطلق تھا، یہ ایسا غزوہ تھا کہ یہاں جنگ کے امیدیں بہت کم تھی، کہ یہاں جنگ ہونے والی نہیں تھی بلکہ آسانی کے ساتھ فتح ہونے والی تھی۔ اس لیے منافقین کی بڑی جماعت جو ہے اس غزوے میں ساتھ میں شامل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں کسی کو ساتھ میں رکھتے تھے، تو اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ میں لیا، اور ایک حوض بنایا جاتا تھا سفر کے لیے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سفر کے لیے، جیسے ایک کمرہ نما جھوپڑی ہوتی تھی، یا آپ کے زبان میں سمجھیے کہ ڈولی جس کو کہتے ہیں، ڈولی کی شکل کی ہوتی تھی کہ چاروں طرف سے پردہ پڑا رہتا تھا، اور وہ لکڑیوں کے ساتھ بناتے تھے، اور اس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھتی اور اس ڈولی کو اور اس گجاوے کو اور اس حوض کو اٹھا کر کے وہ اونٹ کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے سفر ہوتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں ساتھ میں چلی تھی، غزوہ ہوا، فتح ہو گئی۔ اب واپس لوگ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، ایک منزل طے کرنے کے بعد رات ہو گئی، ایک رات میں ایک جگہ قیام فرمایا، پڑاؤ ڈالا، وہاں رک گئے۔ جب صبح کا کرتا ہوا اور تہجد کا وقت جب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چلو بھی اب آگے سفر کرنا ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ۔ تو ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قضاء حاجت کے لیے، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ذرا دور جنگل میں چلی گئی۔ اندھیرا تو تھا ہی، اور جانے کے بعد قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو اپنے گلے کو ٹٹولا تو وہ ہار گلے میں غائب تھا، ہار گلے میں موجود نہیں تھا، وہ ہار خود کا نہیں تھا، بڑا قیمتی ہار، وہ سونے کا ہار تھا، بڑا قیمتی ہار تھا۔ وہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مانگ کر لائی تھی کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو لہٰذا اس ہار کو پہن کر جائیں گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سفر کے لیے پہننے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہار دے دیا۔ اب بڑا تکلیف ہوئی کہ وہ ہار تو دوسرے کا، میرا بھی نہیں ہے اور قیمتی ہار ہے، اب جانے کے بعد کیا جواب دیں گے ان کے سامنے، اس لیے وہ ہار تلاش کرنے کے لیے وہاں رک گئی۔ یہ خیال بھی نہیں رہا کہ قافلہ روانہ ہو جائے گا، لیکن اطمینان تھا تو قافلہ تو روانہ نہیں ہو سکتا ہے، میرے بغیر کیسے قافلہ جا سکتا ہے، لیکن ایک کب یہ بھی سوال تھا کہ بغیر ہار کے جاؤں تو کیسے جاؤں، اس لیے وہاں ڈھونڈنے میں کافی دیر ہو گئی۔ اور بات اصل میں یہ تھی بہت دبلی پتلی، ہلکی پھلکی تھی، کجاوے میں اگر بیٹھتی تھی اور لوگ اگر اٹھاتے تھے تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی فرد سوار ہے، اس میں کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے، اتنی ہلکی پھلکی تھی۔ تو بہرحال وقت ہو گیا قافلے کے نکلنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا چلو قافلہ روانہ کر دیں۔ اب صحابہ قافلہ روانہ ہو گیا، اور وہ صحابہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوض کو اٹھا کر اونٹ پر باندھتے تھے، انہوں نے حوض کو اٹھا لیا اور اونٹ پر باندھ دیا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حوض میں موجود ہیں، ان کا یہ گمان تھا۔ پوچھنے کی تو ہمت تھی نہیں، کون کو کھولے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے سامنے کہ آپ اندر ہیں، پوچھنے کی کوئی ہمت تھی نہیں، اس لیے اٹھا کر اس گجاوے کو باندھ دیا، اونٹ پر باندھ دیا گجاوے کو، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ آپ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور کوئی فرد موجود نہیں ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے لخ میدان میں، بالکل پرائی جگہ جس سے کوئی انسیت نہیں ہے، ایسی جگہ، لیکن تھی بہت ذہین۔ اللہ نے فراست بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، فرمایا کہ 6 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ کتنی چھوٹی تھی؟ 6 سال کی بچی تھی، اور 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں رخصتی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اس میں محدثین نے بڑی حکمت بیان فرمایا ہے، مفسرین نے، کہ یہ نکاح اللہ نے خود کروایا۔ دیکھو ایک بات جو ایک حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، نکاح سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے بعض مرتبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اپنی ہتھیلی دکھلاتے تھے، اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر ہوتی تھی، اور فرماتے تھے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں،
یعنی آپ کے نکاح سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی بننے کا انتخاب فرما چکے تھے، اور آپ کو اللہ نے بشارت دیا نکاح ہونے سے پہلے ہی کہ آپ کی بیوی بنے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام مقبل کے بردیا کے اندر میں آپ کی تصویر رکھ کر لے آتے تھے اور کھول کر بتلاتے تھے، آپ سے کھول کر دیکھتے تو اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر ہوتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی ان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ آپ کی بیوی اللہ نے منتخب فرمایا ہے اور یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ تو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 6 سال کی بچی، اور پھر حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ بڑی حکمت بیان فرمایا ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے بچپنے کی عمر، یہ علم حاصل کرنے کی عمر ہوتی ہے، تو گویا کہ اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی ایک ایسی خاتون ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی کو مکمل طریقے سے کھول کر امت کے سامنے بیان کر دے۔ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت۔ خود فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر میں آتے تھے اور نکاح ہونے کے بعد پوری زندگی کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدر کی جگہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری صدر کی جگہ کو بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ حدیث کسی اور بیوی سے منقول نہیں ہے، یہ حدیث تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی حاجت ہوئی اور وقت بہت کم تھا، نماز وقت نکلنے کا ڈر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں غسل فرما رہے ہیں اسی برتن میں میں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کو غسل فرمایا، ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے غسل فرمایا۔ یہ روایت کسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو اور ازواج مطہرات سے منقول نہیں ہیں، وہ ایسی چیزیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے بالکل واضح طور سے بیان کر دیا، تاکہ کسی مرد کو یا کسی بیوی کو اپنی گھریلو زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ ان کے سامنے پوری حالات رکھ دیا کہ ایک شوہر کو اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے بیوی کے ساتھ میں، اور ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی حکمت کی، بہت چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، لیکن ذہین تھی، ہر چیز یاد کر لیتی تھی۔ خود فرماتی ہے میں بہت چھوٹی بچی تھی، خود دادی فرماتی ہے میں بہت چھوٹی بچی تھی، اور اس وقت میں اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا تھا، اور حضور ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، ابو جان کے یہاں بیٹھتے تھے آ کر، اور میں سامنے کھیلا کرتی تھی، بہت چھوٹی بچی تھی۔ اس وقت مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے یہ آیت کریمہ میرے سامنے نازل ہوئی اور اس کو یاد رکھا، چھوٹی سی بچی تھی، اتنی ذہین تھی۔ تو گویا کہ علم کا پہاڑ اور بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال فرمانے کے بعد ازواج مطہرات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں درخواست بھیج رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہمیں تقسیم کر دی جائے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ نبی جو جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے لا یورث دینار ولا درہم، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، نبی کی میراث کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، نبی کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، نبی تو کیا چھوڑ کر جاتا ہے لا یورث دینار ولا درہم، بلکہ نبی تو جو ہے اپنا علم اس کا وارث بنا کر جاتا ہے، یعنی اگر نبی کا کوئی وارث بن سکتا ہے تو اس کے علم کا وارث بن سکتا ہے، باقی مال کا کوئی وارث نہیں بن سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسئلہ حل کر دیا کہ اب یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ساری بیویاں خاموش بیٹھ گئی۔ تو یہ مزاج تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب یہ آ کر آئی وہاں اس جگہ پر، تو فوراً سوچی کہ قافلہ تو پورا روانہ ہو گیا ہے اور لفظ میدان ہے اور اجنبی جگہ ہے، تو فوراً سوچنے لگی کہ اب یہاں سے ادھر تلاش کرنے کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ فوراً چادر لپیٹ کر جہاں اونٹ بٹھایا گیا تھا، عجیب اتفاق وہاں ڈھونڈنے پر ہاتھ تو نہیں ملا، لیکن جب واپس آئی اور جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ قریب پہنچی تو دیکھا تو اونٹ کے نیچے ہی ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی اونٹ کے نیچے ہاتھ پڑا ہوا تھا، تو وہ ہاتھ بھی مل گیا اور پھر وہیں چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئی اسی جگہ پر۔
اور یہ خیال کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا کہ میں قافلے میں موجود نہیں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لینے کے لیے اسی جگہ پر آدمیوں کو بھیجیں گے تو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر میں ابھی ادھر سے نہیں جاؤں گی تو میں خود بھی پریشان ہو جاؤں گی اور مجھے ڈھونڈنے والے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ کتنی فقاہت اور کتنی ان کی جو ہے اللہ نے کیسا ملکہ عطا فرمایا تھا ان کو کہ کتنی لمبی ان کی سوچ تھی، تو وہی لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب قافلہ روانہ ہوتا تو قافلے میں سے کسی ایک صحابی کا انتخاب فرماتے کہ تم پیچھے رہنا، اور قافلے گزر جانے کے بعد صبح کا جب تڑکا نمودار ہو جائے، جب اجالا ہو جائے تو اس کے بعد قافلے کی کوئی چیز اگر بھول سے رہ جاوے یا کسی نے کچھ چھوڑ دیا ہو تو اٹھا کر لیتے آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی المصطلق جب قافلہ روانہ ہو گیا مدینے کی طرف میں تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ صفوان تم پیچھے رہنا، اور جب صبح کا تڑکا نمودار ہو جائے اور صبح کا اجالا ہو جائے تو پورے میدان کی جانچ کر لینا کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے، اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو تم اس کو اٹھا کر لیتے آنا۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، صبح کا تڑکا ہوا، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بہت بڑا میدان تھا، اس میدان میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، دور سے دیکھا کہ کوئی دور میں کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، دور میں کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں پر آدمی لیٹا ہوا ہے، تھوڑا قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ تو سوئی ہوئی تھی، آپ نیند میں تھی اور آپ کی چادر جو ہے آپ کے چہرے سے ہٹی ہوئی تھی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑی تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جیسے ہی یہ پڑھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی آیات کریمہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا اور فوراً انا للہ پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے تو اللہ واقعہ ہوگا کہ آپ پیچھے رہ گئی ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں کیا، آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا اونٹ لے آئے اور لا کر بٹھا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی اور یہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلتے بنے، اور راستے میں کوئی بات نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اس طرف نگاہ نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں اور وہ آگے چل رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، تقریباً دوپہر ہو چکی تھی، تو گویا کہ بالکل دن کے آدھے حصے میں وہ قافلے میں جا کر مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کجاوے میں چلی گئی جس حوضت میں تھی، اس پہ آپ بیٹھ جا کر بس اتنا سا واقعہ ہوا، اور کوئی واقعہ تو ہوا نہیں۔ اور وہ بھی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے آدھے دن کے حصے میں جو ہے آپ قافلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیے۔ اب یہ منافقین جو ساتھ تھے قافلے میں، یہ منافقین جو ساتھ تھے نا، منافق کہتے ہیں جس کو ہے میرے بھائیوں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندرونی اس کا باطل ہوتا ہے، اندر ایک بات چھپائے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق کی صفت یہ ہے کہ جب مومن سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنوں سے ملتے ہیں، اپنے لوگوں سے، اپنے گروہ سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو تمہارے بھی نہیں ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کر کے مذاق کر رہے تھے ہم، یعنی ہم مومن نہیں ہیں، یعنی وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مومن نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے گروہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ دیکھو یہود کی یہی چال ہے، یہود کی ہے نا، یہودی جو ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو یہودی کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا، ظاہری اعتبار سے ایمان۔ یہ غزوہ جمل، جنگ جمل جو ہوئی یا جنگ صفین جو ہوئی ہے نا، اس میں یہی یہودی ایمان لا کر جو ہے اندر میں افواہیں پھیلائے،
ظاہری مسلمان بن کر کے کہ خلیفہ وقت سے بدل کیا لوگوں کو، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بدل کر دیا لوگوں کو. اس طریقے سے مسلمانوں میں بڑی بڑی دو جنگیں ہوئی جس میں بہت زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے. یہ بہت عجیب واقعات ہیں کہ یہودی بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فلسطین ہے اور یہ جو بیت المقدس جہاں پر ہے اور غزہ کی جو پٹیاں ہیں اور وہاں کا جو عرب کا علاقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا علاقہ فرمایا ہے، تو وہاں کی اکثر مساجد میں، آپ بات سنیے عجیب بات ہے، وہاں کی اکثر مساجد میں یہودی علماء جو ہے امام تھے، یہودی علماء، اور اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے، لیکن اندر سے ان کا ایک مزاج تھا کہ اندر سے جو ہے جیسے وہ دیمک ہوتی ہے نا، دیمک کیڑی، اور اندر سے لکڑی کو کھوکھلا کرتی ہے، اس طریقے سے یعنی ظاہری اعتبار سے اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو اندرونی اعتبار سے ہم کوئی کام کرنا ہے، اور وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے تھے کہ یہودی علماء، اور کئی سال تک لوگوں نے ان یہودی علماء کے پیچھے نماز پڑھا. اللہ اکبر. اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کیا تو یہ پول بعد میں کھلا، اور کتنے بڑے بڑے اماموں کو انہوں نے گرفتار کر کے جو ہے اور طے کیا عوام کے سامنے، دیکھو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی ہے. یہ ایسے اس طریقے سے، اور آج بھی یہ گروہ یہی طریقے سے کام کرتا ہے. قادیانی کیا ہے؟ یہ قادیانی کیا ہے؟ ان کے اندر تو میرے بھائیوں ہمیں ہمارے بچوں کو اتنا اچھا قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اتنا اچھا یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اندرونی اعتبار سے کیا یہ کافر ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے مسلمان ظاہر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کرناٹک میں 55 دیہاتوں کے اندر قادیانی امام آئے تھے. میرے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں 55 دیہاتوں کے اندر اور ایسے دیہاتوں میں پہنچتے ہیں جہاں تک کوئی عالم دین نہیں پہنچ پاتا ہے، جہاں تک کوئی اللہ کی جماعت، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں. ایسے دیہاتوں میں انتخاب کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی کرواتے ہیں، اور ایک دیہات سے 50 60 مسلمانوں کو قادیان غلام احمد قادیانی کی خبر کرنے جا رہے تھے، اور وہاں جا کے سجدہ کرواتے ہیں اور ان کو ان سے کہلواتے ہیں کہو کہ غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کفر کی طرف، ارتداد کی طرف لوگوں کو پھیرتے ہیں. تو وہ کپڑے بیچنے والے جو تاجر ہوتے ہیں نا، تاجر جو پھیری پھرتے ہیں گاؤں 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 گاؤں، تو وہ تو ہر وقت پہ جاتے ہیں بیچنے کے لیے. تو کبھی کبھی ان کو نماز پڑھنا ہوتا ہے مسجدوں میں، تو جب نماز پڑھتے ہو اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کیسی محنت کیا، انبیاء علیہ السلام کی محنت سے چلی ہے. معمولی لوگوں سے اللہ نے بڑا کام کیا دعوت تبلیغ کی برکت سے. یہ دیہاتوں میں کون عالم پہنچ سکتا تھا، کون حافظ قرآن پہنچ سکتا تھا، یا کون فقیر و محدث پہنچ سکتا تھا؟ یہ تو معمولی تاجر جو اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا دیا، ان کو علم کو سمجھ بوجھ آ گئی، اللہ نے ان کے ذریعے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا کام لیا کہ جب علاقوں میں بگاڑ پھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے. انبیاء کا سلسلہ بند ہوا تو اللہ نے اس امت کے ایک فرد کو انبیاء والی صفت عطا فرمایا. وہ تاجر اور کپڑا بیچنے والے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ الگ قسم کی نماز پڑھا رہا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن کہے تو کیا کہے، علم تو نہیں ہے تو کیا کہے. تو اب وہ آتے اور آنے کے بعد ہمارے سامنے تذکرہ کرتے کہ مولانا فلاں کی ہاتھ میں ہم گئے تھے اور وہاں ایک امام ہے وہ تو ایسی نماز پڑھاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کا حالات بتایا، بچوں کو کلمہ پڑھاتا ہے تو ایسا کلمہ پڑھاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا کلمہ ہے. وہ ہم سے پوچھتے تو فوراً آنکھ کھل گئی کہ اللہ اکبر، ہمارے علاقے میں قادیانی نے مسلط اختیار کر لیا ہے اور قادیانی جب آپ بن گئے ہیں تو اس کے بعد علماء کی میٹنگ جمائی گئی، اس کے بعد اتحاد میں گھوم کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو یہ مزاج ہے یہودیوں کا مزاج، قادیانی کے مزاج، یہ انگریز جو ہوتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں میں کام کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر بھائیوں، اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری نئی نسل کا ہے، ہماری نئی نسل کا ہے، ہماری نئی نسل کی ایمان کا مسئلہ ہے. ہر ماں باپ کو اپنی نئی نسل کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو قافلے میں پہنچ گئی، لیکن وہ جماعت جو اندرونی اعتبار سے کفر کے اندر تھی اور ظاہری اعتبار سے کیا کو مسلمان کہتے تھے، ان کا جو گرو بھنڈار تھا، جو سب سے بڑا ان کا گرو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور رئیس المنافقین جو تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کو ایک بات ہاتھ آ گئی، مل گئی، اور اس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ قیامت تک اس کی قبر پر لعنت برسائے. اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مدینے میں ایسی ہوا اور فضا پھیلا دیا
العیاذ باللہ کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنا کیا. اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی معمولی واقعہ، چھوٹا واقعہ نہیں تھا، یہ بہت عظیم واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا یہ. انشاءاللہ اس کو میں آئندہ جب بیان کروں گا اس واقعے کو. اس کے بعد کیا ہوا، کیا حالات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی صفائی فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کاملہ اور آپ کی احترام اور آپ کی جو شان ہے اسی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ پر اسی طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے اعلان کیا تھا دعا کے لیے، فلسطین مسلمانوں کی دعا کے لیے، دعا فرمائی ان کے لیے خاص طور پر اہتمام سے. اور ایک بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے گجرات کو بہت خصوصیات سے نوازا ہے، بہت خصوصیات سے الحمدللہ. میں یہاں کوسمبا پھاٹک پر کھڑا ہوا تھا، ایک کاٹھیاواڑی سورت کا وہ کار لے کر آ رہا تھا ادھر سے سورت سے. تو میں تو برج کے نیچے کھڑا تھا، تو وہ ذرا آگے جا کر کار روکا اپنی، ٹھہرا کیا اور اس نے مجھے دروازہ کھول کر ڈور کھول کر بلایا، صاحب آؤ. تو میں سمجھا کہ اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، جان پہچان والے ہوں گے اس لیے بلا رہے ہیں. تو میں اس کی کار میں بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہے، کاٹھیاواڑی آدمی ہے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دے کر کار روکا، اپنی کار میں بٹھایا، آپ نے ہماری مشکل آسان کیا، آپ نے، اللہ آپ کو سزا بدلہ عطا فرمائے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شکریہ کا جملہ میں نے تمہاری زبان سے سنا نا، تو مجھے اس کا اندازہ یہ ہوا کہ تم ہمارے علاقے کے آدمی نہیں ہو، یعنی اس علاقے کے آدمی نہیں ہو. اس نے کہا، میں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ میں اس علاقے کا آدمی نہیں ہوں، میں تو دکن کے علاقے کا آدمی ہوں. تو اچھا، تو پھر اس نے کیا کہا کہ آپ کی یہاں کی بولی؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اردو بولی جاتی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے اردو سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، اردو زبان سے مجھے بہت میٹھی لگتی ہے اردو زبان. بہرحال بات ہوتی رہی. پھر اس کے بعد اس نے بہت ساری باتیں کیا، اچھا اخلاق والا تھا. تو اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی چیز ساتھ لے کر جانے والی نہیں ہے، دنیا میں جاؤ تو پریم اور محبت چھوڑ کر جاؤ. ایک کہہ رہا آدمی کیوں کہہ رہا ہے. پھر اس نے بہت عجیب بات یہ کہا، مجھے بہت احساس ہوا، اللہ اکبر، یہ کیسی اچھی بات کہا. اور سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے. اس نے کہا کہ جس علاقے میں پانی زمین کے اوپر حصے میں ہوتا ہے، کیا کہا، جس علاقے کا میں پانی زمین کے اوپر حصے میں ہوتا ہے وہاں کے بسنے والے لوگ بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، انہیں دل کے صاف ہوتے ہیں اور ان کا دل کشادہ ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، خرچ کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں، بے حساب خرچ کرتے ہیں اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات اس نے کہا، قابل بات کہا. پھر فوراً میرا ذہن گیا کہ یہ ہمارے اس علاقے میں، یہ گجرات جو سورت کا علاقہ ہے اور آگے یہ کون سا علاقہ ہے، یہ ولساڑ کا علاقہ ہے، واپی کا علاقہ ہے اور یہ بھروچ کا علاقہ ہے، تھوڑا حصہ بھروچ کا ہے. تو یہ علاقے کے لوگوں سے اللہ نے بڑا کام لیا. آپ یقین مانیے، جو اللہ نے عربوں سے کام نہیں لیا، عربوں سے وہ کام اللہ نے اس علاقے کو لوگوں سے لیا ہے. یہ اہل عرب تو وہ تو اللہ اہل عرب تو اہل عربی ہیں، لیکن یہ اہل عرب ہزاروں سال پہلے، یہ انگلینڈ ہے، یورپ ہے، وہاں پہنچے ہوئے تھے، پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان سے اتنا بڑا کام نہیں ہوا جو آپ کے گجرات کے لوگ پہنچے وہاں. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا اونچا کام کیا، بڑے بڑے مسجدیں وہاں تعمیر ہو گئی. جہاں ایک مسجد نہیں تھی آج ہزاروں کی تعداد مسجدیں ہیں. اور دیکھو آپ نظر کرو تو اکثر مسجدیں گجراتیوں نے بنایا ہے، اکثر مسجدیں گجراتیوں نے بنایا ہے. اور بڑے بڑے دارالعلوم مدارس کھول دیے وہاں پر، بڑے بڑے. اور ان میں جو علماء ہیں، اکثر علماء جو شیوخ الحدیث ہیں، مفسرین ہیں، اس علاقے میں زیادہ ہیں. یہ اللہ نے آپ سے کام لیا، اس کا پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا احسان ہے کہ تو نے ہمارے علاقے سے بہت بڑا کام کیا. تو کل مجھے پتا چلا، بہت خوشی ہوئی، آپ کے اسی علاقے کی خاتون ہیں جو انگلینڈ میں رہتی ہیں. تو انہوں نے فلسطین میں مسجد اقصی کے بازو میں مدرسہ شروع کر دیا.
مدرسہ جہاں مدرسے کا نام تو کیا لوگ مدرسے سے واقف ہی نہیں جہاں، تو وہاں پر مدرسہ شروع کیا اور ان کے لڑکے خود وہاں جا کر بہت سارے 100-200 نوجوانوں کو انگلینڈ کے لے کر جاتے ہیں اور غریبوں میں مال تقسیم کرتے ہیں وہاں، اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کو مدرسے میں لا کر پڑھاتے ہیں، ان کا خرچ دیتے ہیں اور ان کی کفالت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا احساس اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ اور دیکھیے آج مدرسہ ہے، انشاءاللہ وہ کل جامعہ بنے گا، بڑا جامعہ بنے گا، اور اس جامعہ سے اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ سمجھنا میرے ذہن میں تاریخ آ گئی، جب یہ بات سنانا میری تاریخ آ گئی۔ ہندوستان میں انگریز آیا تھا اور یہاں مسلمان پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور 1000 دلی کے مدرسوں کو بلڈوزر لگا کر زمین کے برابر کر دیا تھا، اور 60-70 ہزار علماء کو شہید کر دیا، 4 یا 5 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو دریا میں بہا دیا، دریا کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا دارالعلوم دیوبند کا، مدرسے کی بنیاد کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور فرمایا کہ اس مدرسے کی بنیاد رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نقشہ خود اپنے ہاتھ سے ڈال کر گئے، ہاتھ سے ڈال کر کیا خواب دیکھا کہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور بہت لوگ آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور دودھ سے بھری ہوئی بالٹیاں ڈول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو دودھ پلا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی کو گلاس سے پلاتے ہیں تو کسی کو لوٹے سے پلا رہے ہیں، اور کسی کو ڈول بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر کی ہوئی کہ یہاں دارالعلوم قائم ہوگا، اور اس دارالعلوم میں طلبہ آئیں گے، اور طلبہ جو علم حاصل کریں گے، یہ دودھ وہ علم کی حیثیت رکھے گا، دودھ کی تعبیر ہوئی علم، یعنی یہ علم کے جام پی پی کر جائیں گے طلبہ یہاں سے۔ اس میں حکمت تھی، اور بڑی حکمت یہ تھی کہ اس وقت میں اللہ اکبر کی انگریز کو کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اس دارالعلوم کا انتخاب فرمایا کہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے۔ پھر اس میں ایک شاگرد اور ایک استاد، اس کا شاگرد کون؟ استاد کا بھی نام محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود۔ استاد کے بارے میں آتا ہے کہ استاد دن میں حدیث پڑھاتے تھے، اور رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کرتے تھے پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے، اور یوں کہتے تھے کہ اللہ یہاں آنے والوں کو تو جہاں محدث بنائے گا، جہاں مفسر بنائے گا، اے اللہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہاں آنے والوں کو تو مجاہد بھی بنا دیجیے، ان کو مجاہد بنا دے۔ تو اس طریقے سے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انگریز نے جب 8 اصول پڑھے اس مدرسے کے، انہوں نے 8 اصول پر لکھے تھے، قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انگریز کے ذہن میں کیا تھا کہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے تو یہ کیسے چلے گا، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حکومت ساتھ نہیں ہے، تو کیسے چل پائے گا؟ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اصول جو لکھے نا، جب اصول پڑھا تو انگریز اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبا لیا اور کہا کہ یہ 8 اصول جو ہے جو لکھا ہے اس آدمی نے، یہ بڑا مجتہد آدمی لگتا ہے، اور اس نے ایسے اصول لکھے ہیں کہ اگر اس اصول کے مطابق یہ ادارہ چلے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس ادارے کو بند نہیں کر سکتی ہے۔ انگریز کو بولنا پڑا، اور اسی ادارے کے طلباء نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبے اسفار کیے، بہت لمبے اسفار کیے، اور آپ جو ہے بہت ضعیف ہو گئے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو محدث ہیں اور دارالعلوم میں بیٹھ جائیے اور حضرت سے حدیث دیا کیجیے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا، اے لوگوں، اگر میں چلنے سے عاجز ہو جاؤں اور میری قبر ساتھ دینا چھوڑ دے، پیروں میں طاقت نہ رہے اور میرے ہاتھ اور پیروں میں شل ہو جائیں، تو میں اپنے طلباء سے کہوں گا میرے طلباء مجھے چارپائی پر ڈال دو، میں لاش کی شکل ہی بن جاؤں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خطے خطے جا کر مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلمانوں 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک تو اس ہندوستان کے مکاتب کو پھیلاؤ، مکاتب کو پھیلاؤ اس ہندوستان کے اندر، اور جگہ جگہ دینی مدارس قائم کرو، تبھی اس ہندوستان کے اندر اسلام باقی رہ سکتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ، حضرت گنگوہی رحمۃ فرمایا کہ اگر میرے جسم میں تھوڑی بھی اگر جان باقی رہے گی تو میں چارپائی پر سو کر ملک کا دورہ کروں گا اور ہر علاقے میں جا کر اعلان کروں گا میں نے مالدہ کی جیل میں اور پانی پت کی جیل میں 2 سبق سیکھ کر آئے ہیں، 2 سبق سیکھ کر آئے ہیں،
اور وہی سبق دینے کے لیے میں مالٹا کی جیل سے آیا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں جو آگ پر لٹایا گیا تھا، یہ پیچھے کا گوشت جل گیا تھا، اور پیچھے کی ہڈیاں باہر نکل گئی تھی، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خادم تھے، تو حضرت مدنی سے فرمایا تھا کہ دیکھ اس راز کو کھولنا مت کسی کے سامنے، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں رہے گا۔ یہ قربانی دیا تھا۔ کون تھے یہ دارالعلوم کے شاگرد تھے، یہ دارالعلوم کے فارغ تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے۔ تو یہ مقصد تھا دارالعلوم دیوبند کے قیام کا کہ اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی، اللہ نے اس بندی کو توفیق عطا فرمایا۔ دیکھو ایک عورت گزری ہے ہندوستان کی، آپ جب عمرہ کرنے جاؤ نہیں مکہ میں، یہ آخری بات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر ایک مدرسہ سہولتیہ ہے مکہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا، شاید نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ عورت جو ہندوستان کی جو عورت تھی، انہوں نے اپنا مکان، جائیداد، اپنے سب سونا چاندی سب کچھ بیچ دیا، اور بیچ کر اس عورت نے وہاں زمین لیا مکہ میں، اور لے کر وہاں مدرسے کی بنیاد رکھا مکہ کے اندر میں۔ کتنے سال بیت گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج تک مدرسہ برابر چل رہا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے اس ہندوستان کی خاتون کو عطا فرمایا۔ تو اسی طریقے سے آپ کی گجرات کی خاتون کو اللہ نے ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ ایسی جگہ پر جہاں یہودی بس رہے ہیں، انہوں نے طاقت جما لیا ہے، تو اللہ نے اس بندی کے دل میں بات ڈال دیا، میری بندی جا اب وہاں ایک ادارہ قائم کر دے، اور اس ادارے میں ایسے اشخاص کو پیدا کروں گا کہ اسی ادارے سے نکلیں گے اور اس یہودی طاقتوں کا چکا چھڑائیں گے، اور ان کو یہاں سے ذلیل و خوار بنا کر ان کو نیست و نابود کریں گے۔ تو اس نے ہمارا بھی سب کچھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان خستہ حال مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان کی دامے درمے سخنے جو بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ بیچاری خاتون نے جو مدرسے کی بنیاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس ادارے سے اللہ تعالیٰ ایسے اپنے مجاہدین کو پیدا فرمائے جو اس زمانے کی ذلیل ترین طاقت بنی ہوئی ہے اور خبیث طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طاقت کا خلا ہما فرما دے، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ کو اس توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو ضروریات تقاضا کر رہی ہوگی، معاف کرنا، آپ کا میں نے بہت زیادہ وقت دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور جو وقت بچ جائے گھروں میں جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت میں جو ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ پڑھیے، یا واسع الفضل فاغفر لی، یا واسع الفضل فاغفر لی، یہ 100 مرتبہ دعا پڑھیے، استغفار کیجئے، اور افطار سے پہلے کی دعا مت بھولیے جو دعا حدیث میں آئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے بعد کی دعا سکھایا ہے، ذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ تکلیف دور ہو گئی، حلق سوکھ گیا تھا، رگیں سوکھ گئی تھیں، تکلیف دور ہو گئی، رگیں تربتر ہو گئی، ذهبت الظمأ، تکلیف دور ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تربتر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب تو ضرور ملنے والا ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے روزے کا ثواب تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ روزہ افطار بند کرنے کے بعد کی دعا ہے، یہ سنت ہے، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔